الرحیم، میں ہوں رفیع بلوچ. آپ دیکھ رہے ہیں رفیع بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل. تو دوستو، فرح خان جو ہے نا آج کل موضوع بحث بنی ہوئی ہیں اور آج کل سیاست میں بہت چھائی ہوئی ہیں، اور جو سیاستدان ہیں ان کے نام پر منہ پہ جو ہے نا بار بار اس کا نام آ رہا ہے. تو آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بزدار حکومت میں اس کا کیا کردار تھا، اور فرح خان اصل میں ہے کون، اور اس کا جو ہے نا کیا تعلق بنتا ہے عمران خان اور جو ہے نا اور اس کی بیوی جو ہے نا وہ بشریٰ مانیکا کے ساتھ، اور کیوں اس کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور اصل میں اسکینڈل کیا ہے. تو دوستو، فرح خان آپ کو یاد ہی ہوگا کہ یہ اس وقت جو ہے نا وہ خبروں میں آئی تھی جب عمران خان صاحب کا بشریٰ بی بی کے ساتھ نکاح ہوا تھا. تو یہ فرح خان جو ہے نا کا نکاح جو ہے، یہ جو عمران خان صاحب کا نکاح جو ہے وہ فرح خان کے گھر میں ہوا تھا. اور فرح خان یہ بیسیکلی اس کا اصل نام جو ہے نا وہ فرح شہزادی ہے. یہ کچھ عرصہ قبل جو ہے نا اپنی بہن مسرت شہزادی کے ساتھ شیخو پورہ کے ایک پسماندہ علاقے سے جو ہے نا لاہور شفٹ ہوئی. یہ پسماندہ فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ جو ہے نا احسن اقبال گجر کی یہ بیوی ہے. لیکن اس سے سب سے بڑا اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ جو ہے نا خاور مانیکا کی جو سابقہ بیوی ہے، اور ہمارے عمران خان صاحب کی جو موجودہ بیوی ہے بشریٰ مانیکا، اس کی قریب ترین دوست ہے. اور جو آج کل میڈیا میں آ رہا ہے اس میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ اس کی فرنٹ وومن ہے. تو جب یہ حکومت تھی یہاں بزدار کی، تو کہتے یہ ہیں کہ جو تمام ٹھیکے تھے اور تمام ٹرانسفر تھی یا پوسٹنگ تھی یا جو بھی کام ہوتا تھا وہ فرح بی بی کے ذریعے جو ہے نا وہ ہوتا تھا. اور فرح، اب دیکھیں نام سے بھی آپ خود اندازہ لگائیں، میں حیران ہوں کہ وہ بیسیکلی ہے گجر کی بیوی. تو اصولاً تو اس کو فرح گجر ہونا چاہیے تھا، لیکن محبت ہے یا وہ ایک پرستار ہے عمران خان صاحب کی، تو اس لیے اس نے اپنے نام کے ساتھ بھی فرح خان نام لکھ دیا ہے. تو وہ کہتے یہ ہیں کہ جب بزدار کی حکومت تھی تو وہ یہاں جو ڈمی وزیر اعلیٰ تھی، آل ان آل یہی تھی. تمام جو پنجاب کے اندر تبدیلیاں ہو رہی تھیں، وہ لگانے والے تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ 3-3 5-5 کروڑ میں ڈی سی او کی پوسٹنگ ہوتی تھی اور ٹرانسفر ہوتا تھا، اور اسی طرح ٹھیکوں میں جو ہے نا وہ کمیشن اس کو دیا جاتا تھا، اور یہ کمیشن خود نہیں رکھتی تھی. وہ کہتے ہیں پھر یہ اس کا حصہ جو ہے نا وہ بنی گالہ تک بھی جاتا تھا. اب ان باتوں پہ کتنی صداقت ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن جو ہے نا کہتے یہ ہیں کہ پچھلے 3.5 سال میں وہ پنجاب کی جو ہے نا کلی مختار رہی ہیں. ہمارے عثمان بزدار صاحب یہ ایک ڈمی کا کردار ادا کرتے رہے ہیں. جو کچھ بھی فیصلہ ہوتا تھا وہ فرح کے ذریعے ہوتا تھا، اور فرح جو فیصلہ کرتی تھی وہ کروڑوں روپے کرپشن کر کے، کروڑوں روپے رشوت لے کر جو ہے نا وہ کہتی تھی کہ اس کو ٹرانسفر کرنا ہے یا اس کی پوسٹنگ کرنی ہے. ایون ایس ایچ اوز تک کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس کے ذریعے جو ہے نا وہ کرواتے تھے. اور اس نے اپنی اس 3-3.5 سالہ دور میں جو ہے نا کروڑوں روپے نہیں، اربوں کی جو ہے نا وہ کرپشن کی ہے. بہت بڑا سکینڈل ہے، بہت بڑا مالی سکینڈل ہے، بہت بڑا کرپشن کا سکینڈل ہے فرح کے نام سے. یہی وجہ ہے کہ اب وہ جو ہے نا وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے. اطلاعات یہی ہیں کہ یہ دبئی فرار ہو گئی ہے، اور یہ 3 اپریل کو جو ہے نا ایک خصوصی طیارے کے ذریعے دبئی گئی ہے. اور اس کا خاوند جو ہے نا احسن اقبال گجر جو ہے نا وہ 31 مارچ کو جو ہے نا وہ امریکہ چلا گیا ہے. اب اس کے فرار سے کچھ چیزوں کی صداقت کا یقین ہوتا ہے. اگر یہ سچی تھی تو کیوں ملک سے بھاگی ہے؟ یعنی پری پلان ہو کے جب اس کو نظر آیا کہ ہماری حکومت جا رہی ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہونی ہے، اور تمام اپوزیشن کے لوگ، پہلے مریم نواز نے پریس کانفرنس کی اور اس میں نام لے کے اس نے کہا کہ فرح خان نے جو ہے نا وہ بڑا لوٹ مار کی ہے اور اس کے بڑے سکینڈل ہیں اور اس کے ہمارے پاس ثبوت ہیں، اور وقت آنے پر ہم اس کا خلاف کارروائی بھی کریں گے. اور گزشتہ روز بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم انٹرپول کے ذریعے اس کو بلوائیں گے. تو اس کا بھاگنا وہ بھی تصدیق کرتا ہے کہ یہ اس میں ملوث رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا بشریٰ مانیکا کے بیٹے موسیٰ مانیکا کا بھی ایک بیان آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارا جو ہے نا فرح خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس نے مزید کہا ہے کہ جو نا وہ دبئی سیٹل ہونے کے لیے گئے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فرح خان نے بشریٰ مانیکا اور عمران خان کو دھوکہ دیا اور ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے.
تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے نا وہ زیر بحث ہیں اور آ رہی ہیں زیر بحث، تو جس سے لگتا یہی ہے کہ فرح خان نے جو ہے نا ایک بہت بڑا جو ہے یہاں کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا تھا، اور ہمارے عثمان بزار صاحب تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، اور جو ایم پی ایس ایم این ایز جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کے گئے ہیں ان کا بھی اعتراض یہی تھا کہ ہمارے نہ ڈی سی او سنتے تھے نہ ڈی پی او سنتے تھے، اور یہ ڈی سی اوز ڈی پی اوز وہاں سے پیسے لے کے جو ہے نا اپائنٹمنٹ ہو کے آتے تھے، ٹرانسفر ہو کے آتے تھے، تو پھر کیسے وہ ہماری سنتے؟ اور اس کا اثر یہ ہے کہ جو ڈی سی اے سی وہاں سے کروڑوں روپے دے کے پوسٹنگ کروا کے آتے تھے، تو یہاں انہوں نے کیا کرنا تھا؟ مہنگائی آپ دیکھ لیں، سبزیوں کے آپ ریٹ دیکھ لیں، فروٹس کے آپ ریٹ دیکھ لیں، اے سی ڈی سی کی کارکردگی آپ دیکھ لیں، انہوں نے تو پیسے بنائے ہیں۔ یہاں سے لوٹ مار ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ وہ خود پیسے دے کے آئے ہیں۔ تو فرح کا اس لیے جو ہے نا یہ کردار یہاں پنجاب میں ایک متنازع کردار کے طور پہ مشہور رہا ہے، اور فرح نے یہ آج خود نہیں کیا، یا فرح خان کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ یہ سارا کچھ کرتی، اور اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ بشرا مانیکا تھی، اور اس میں وہ برابر حصہ لیتی تھی، اور یہ حصہ بنگالا جاتا تھا، عمران خان صاحب کو جاتا تھا۔ اب یہ باتیں ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا وہ آنکھیں کھولنے کے لیے جو کہتے تھے کہ عمران خان تو دیانتدار آدمی ہے، اگر عمران خان صاحب دیانتدار ہیں تو یہ فرح خان نے اتنی زیادہ کرپشن کی بشرا مانیکا سے مل کے، تو یہ پھر جو حصہ اس کا جاتا تھا بنگالا وہ کس کام آتا تھا؟ تو بہرحال یہ فرح خان کا جو ایک اہم اور کرپشن سے بھرا ایک بھرپور کردار سامنے آیا ہے، تو اس بارے میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں کہ فرح ہے کون۔ تو یہ شیخو پورہ کی رہائشی ہے، اور یہ گجر آصر اقبال گجر کی بیوی ہے۔ یہ اس کی باثر ہونے کا اندازہ تو آپ کو ایک ڈی پی او رضوان کے تبادلے کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح جو ہے نا اس ڈی پی او کو رضوان کا تبادلہ کیا گیا، اور اس کے بیہائنڈ بھی یہ گجر فیملی آصر اقبال اور فرح تھی۔ تو بہرحال یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے، ہمارے پنجاب کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے عثمان بزدار کے نام پہ یہاں ایک عورت ہمارے پنجاب کو لوٹتی رہی، اور ہماری پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے نا کروڑوں کے بل بوتے پر ہوتی رہی، اور اس کا خمیازہ جو ہے نا پنجاب کی عوام بھگتتی رہی۔ ہماری تو دعا ہے کہ آنے والی حکومت اس کے بارے میں کارروائی کرے، اور اگر یہ حقائق ہیں تو اس کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ 3.5 سال ان ڈی سی اوز اے سیز کی اور ڈی پی اوز کی نااہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے عوام نے جو ہے نا وہ، اور پنجاب کے لوگوں نے جو ہے نا اس کا عذاب بھگتا ہے۔ اگر یہ میرٹ پہ آتے تو یقین جانیں کہ یہ کام بھی کرتے، آگے جو ہے نا ڈیلیور بھی کرتے، عوام کو ریلیف بھی دیتے۔ پھر کہتے ہیں جی ڈیلیور عمران خان نے تو کیا ہے، آگے افیسران نے نہیں کیا۔ افیسران جو کروڑ روپے بھر کے آئیں گے وہ ڈیلیور کریں گے، وہ اپنے جیب میں بھریں گے۔ تو بہرحال یہ ایک سیاہ کردار تھا پنجاب حکومت میں، تو اس بارے میں نے کہا آپ کو جو ہے نا فرح خان کے بارے میں کچھ بتا دوں۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں خوشیاں بانٹیے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ والسلام۔